حسن علی نے جیسے ہی جادوئی کتاب کھولی، ایک نیلا سا ہالہ کمرے میں پھیل گیا۔ اس بار وہ اور ڈینو بابا ایک گہرے جنگل کی پگڈنڈی سے گزرتے ہوئے ایک پرسرار جھیل تک پہنچے۔ پانی بالکل خاموش تھا، جیسے کوئی سانس بھی نہ لے رہا ہو۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پانی والے ڈائناسورز رہتے تھے، ڈینو بابا نے آہستہ آواز میں کہا۔ یہ بہت سنسان ہے، کیا واقعی یہاں کچھ ہے؟ حسن نے پوچھا۔ بس انتظار کرو، کچھ لمحوں میں تمہیں حیرت ہوگی، ڈینو بابا نے مسکرا کر کہا۔ اچانک پانی میں ایک بڑی لہر اٹھی۔ حسن پیچھے ہٹا اور جھیل کے وسط میں کچھ بڑا سا ابھرا۔ ایک لمبی گردن، چھوٹے فن اور بڑی آنکھوں والا جانور پانی کے اوپر آ کر سانس لیتا ہے۔ یہ ہے پلیسیوسورس، ڈینو بابا نے بتایا۔ یہ سمندر میں رہتا تھا اور مچھلیاں کھاتا تھا۔ اس کی گردن لمبی تھی تاکہ وہ دور سے شکار کو دیکھ سکے۔ حسن حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ پانی ایک بار پھر ہلنے لگا، مگر اس بار شدت سے۔ ایک دھماکے سے جھیل کے دوسری طرف ایک اور دید نمودار ہوا۔ یہ تھا موساسورس۔ یہ شکاری ہے، ڈینو بابا نے حسن کو پیچھے کیا۔ کیا یہ ڈائناسور ہے؟ حسن نے ڈر سے پوچھا۔ جی ہاں، مگر یہ سمندری جانور ہے جو بڑے بڑے شکار کرتا تھا۔ یہ پانی کا ٹی ریکس سمجھو، ڈینو بابا نے بتایا۔ موساسورس نے ایک بڑی مچھلی کو پکڑ کر پانی میں غائب کر دیا۔ جیسے ہی جھیل پرسکون ہوئی، پانی میں سے تیزی سے تیرتا ہوا ایک اور خوبصورت جانور ظاہر ہوا، ایکتھیوسورس۔ یہ ڈولفن کی طرح تھا، مگر آنکھیں بڑی اور دم پتلی۔ یہ بہت تیز تیراک تھا، ڈینو بابا نے کہا۔ یہ مچھلیوں اور سکویڈز کو کھاتا تھا۔ حسن نے دیکھا کہ وہ کھیلتے ہوئے تیز تیز تیر رہا ہے۔ یہ تو ڈائناسور نہیں لگتا، حسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس ڈائناسور دور کے رشتہ دار تھے۔ ہر پانی میں رہنے والا جانور ڈائناسور نہیں ہوتا، مگر سب بہت خاص ہوتے ہیں۔ یہ سب ڈائناسورز کتنے مختلف تھے، حسن نے کہا، اور ہر ایک کا اپنا کردار تھا۔ کوئی شکاری، کوئی تیز تیراک، کوئی لمبی گردن والا، ڈینو بابا نے جواب دیا۔ جیسے ہی آسمان پر سورج غروب ہوا، جھیل پر روشنی چھا گئی اور حسن علی جادوئی کتاب کے ذریعے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے فوراً اپنی ڈائری کھولی اور آج کی سب مخلوقات کے بارے میں لکھنے لگا۔